अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक हो। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं रास्ते में देखता आया हूँ, घर से निकला हूँ फैसलाबाद की तरफ, तो मैं रास्ते में देखता रहा हूँ कि तरह तरह के डिज़ाइन किए गए हैं बत्तियों के साथ। जश्न मनाए जा रहे थे। काफ़ी लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिलों को रेसलिंग कर रहे थे, बहुत शौकिया मार रहे थे और बहुत जश्न मनाते देखा है। बहुत खुशी हुई है दिल को। लेकिन अफसोस, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो यहाँ पे अंदर अपने मरीज़ से मिलने के लिए फ़ी बंदे से 200 रुपया चार्जेस लिए जा रहे थे। ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये फैसलाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट नहीं है। तो जितने भी लोग जाते हुए 200 रुपया उनकी फ़ीस रखी हुई थी, वापस आते हुए भी 100 रुपया मांग रहे थे। और साथ में वो बेचारे जो यहाँ पे हुकूमत से सैलरी लेते हैं, साथ में ये भी कह रहे थे किसी को पकड़ के भी हमें चाय के पैसे देते जाओ, हमें खाना खिला के पैसे देते जाओ, बोतल के पैसे देते जाओ, जैसा कि वहाँ से उनको मिलते ही कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन क्या करते हैं, हमारा पाकिस्तान ही ऐसा है। हमारे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ पे रिश्वत है। चाहे आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी कचहरी अदालत में चले जाएं, किसी पटवारी के पास चले जाएं, मतलब कहीं भी आप चले जाएं तो रिश्वत के बगैर हमारा काम बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग अगस्त को या कोई और त्यौहार आ जाता है, जैसा कि ईद का मौका है, तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बहुत पैसा ज़ाय करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। हम लोग ईद के दिनों पे नई प्लेटफार्म बाइक पहले से ले लेते हैं, गाड़ी पहले से ले लेते हैं, 2-2 4-4 सूट पहले से सिला के रख देते हैं। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम पहले से बना लेते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना है घूमने के लिए, फ़लाँ जगह पे हम जाके खाना खाएंगे और फ़लाँ जगह पे जाके हम स्टे करेंगे। हम ये सब पार्टियां हम पहले से कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने करीब जितने भी हमारे साथ पड़ोस हैं, गरीब लोग हैं, हमें उनका कोई पता नहीं होता। कुर्बानी के दिनों हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन गोश्त फ्रीज़ कर दिया जाता है। ईद के दिनों हम अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हमारे जूते नए होने चाहिए, हमारे पास ईद का ख़र्चा इतना होना चाहिए, हमारे कपड़े नए होने चाहिए। लेकिन साथ में जो गरीब लोग हैं, हमें उनका पता नहीं होता कि क्या उन्होंने भी कोई सूट सिलाया है, क्या उन्होंने भी ईद के कोई सेवइयाँ वगैरह पकाई हैं। उनके में अंदर भी जज्बात है, उनके अंदर भी दिल है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत दी है, अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हमसाओं का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे रात को ये देख के हॉस्पिटल में बहुत ही दुख हुआ है, अफसोस हुआ है कि हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं। अमीर लोग तो प्राइवेट में जाते हैं, लंदन जाते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं, लेकिन सरकारी में गरीब आते हैं। जब मैंने यहाँ पे आके देखा, इतनी बहुत बड़े रकबे पे यह हॉस्पिटल मुश्तमिल है। सरकारी कोई भी इदारा है, काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है। चाहे सरकारी हॉस्पिटल ही क्यों नहीं, किसी भी सिटी में है तो बहुत रकबे पे फैला हुआ है। बहुत खर्च किए जाते हैं, डॉक्टरों के ऊपर खर्च किया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि जो मरीज़ के साथ आते हैं तो रात को रिहाइश के लिए उनके पास कोई सेटिंग नहीं है। हत्ता कि अगर आप सरकारी किसी भी हॉस्पिटल के वॉशरूम में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी 10-20 रुपए आपकी पर्ची होगी। इतना खुला एरिया है, वहाँ पे गाड़ियों की जगह की भी पर्ची होगी, गाड़ी पार्किंग की। वहाँ पे भी कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 रुपये तक भी ले रहा है।
وہ بھی پرچی کے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ان چیزوں کے باوجود آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں نوٹ کریں تو وہاں پہ صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہاں پہ عملے کا پتہ کیا جائے تو عملہ اتنا ہوگا، صفائی کے پتہ کتنے بندے رکھے ہوئے ہیں، مالی رکھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے وہاں پہ نظام ہے، لیکن کسی کو اپنی ڈیوٹی کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اکثر ایسے بھی دیکھا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں کوئی بھی ذمہ دار بندہ موجود نہیں ہوگا، اس کی حاضری لگی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر بیٹھ کے سیلری لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر۔ میری زیادہ اتنی عمر نہیں ہے، جتنا میری عمر ہے تو اس سے کئی گنا مجھے زیادہ تجربہ ہے، تو میں نے بہت نوٹ کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو بنائے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر نہیں ہے، تو میں مجبور ہوں کہ میں وہاں جا کے ویڈیو نہیں بنا سکتا، نہ بنانے دیں گے۔ اگر ویڈیو بنانے دیتے تو میں ویڈیو بنا کے ہی دکھاتا۔ اگر کسی مریض کو سرکاری ہاسپٹل سے چھٹی ہو جاتی ہے، 2-4 دن رکھتے ہیں، وہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو عملہ ہے وہ سرکاری سیلری لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، انہیں کی ذمہ داری ہے۔ وہ مریض کو باہر تک چھوڑنے آئیں گے تو ان کو 500 روپیہ کمیشن دو، ان کی مٹھائی ہے، جی ہمیں چائے پانی دو۔ اگر ایسے آپ اپنے مریض کے پاس جا رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں، جی یار ہمیں بوتل دے دیں، ہمیں چائے کے پیسے دے دیں، ہمیں بھائی ہم کیوں دے دیں؟ کیا سرکار سے تم تنخواہ نہیں لیتے؟ لیکن ان کی عادت ہے حرام کھانے کی، جب تک وہ حرام نہیں کھائیں گے تو ان کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ ابھی صبح کی بات ہے، میں گھر سے تھوڑا جلدی میں نکلا، کیبل بھول گیا، تو کیبل بھولا چارجر والی، تو میں نے سوچا صبح کہ موبائل میرا آف ہونے والا ہے تو کیوں نہ یہاں سے کیبل لے لوں۔ جب میں ہاسپٹل کے اندر ہی ایک سپر سٹور بنا ہوا ہے، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، چارجر، موبائل بھی پڑے ہوئے تھے، موبائل کا سامان، باقی کھانے پینے کی اشیاء۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کیبل پوچھی تو انہوں نے کہا مل جائے گی۔ جب میں نے کیبل دیکھی تو وہ غالباً تقریباً 80 روپے یا 100 روپے کی تھی، تو اس نے مجھے 250 روپے ریٹ بتایا، لیکن مجبوری تھی، مجھے لینی تھی تو میں نے لے لی۔ تو اس کے بعد جب میں نے آ کے لگایا، میرے پاس فاسٹ چارجر ہے، اچھے والا چارجر ہے گاڑی میں، جب میں نے اس پہ لگایا تو وہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ لے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اچھی طرح لگائیں، آپ کے موبائل کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن جب میں نے زیادہ تکرار کیا تو اس نے مجھے 10 منٹ ویٹ کرنے کا بولا۔ میں گرمی میں 10 منٹ میں نے ویٹ کیا۔ 10 منٹ کے بعد جب میں پھر سے بولا تو اس نے ایک اور کیبل دکھائی، جب وہ لگئی وہ بھی نہیں لگ رہی، تو اس نے کہا بھائی یہ تو پکا ہی آپ کے موبائل کا ایشو ہے۔ تو میں نے ان سے تھوڑا سخت لہجے میں بات کی کہ موبائل میرا بالکل نیو ہے، آپ کی کیبلوں میں فرق ہے، کیونکہ لوکل کیبلیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر ایک اور کیبل دکھائی، جب وہ دوسری دکھائی وہ اس سے بھی ناقص تھی، لیکن موبائل میں لگ گئی۔ اس نے اس کا 100 روپے اضافی مانگا، 100 روپے کیبل کا 250 لیا، دوسری کیبل دکھائی تو 350 روپے مانگے۔ تو میں نے کہا بھائی اپنی کیبل رکھیں، مجھے میرے پیسے واپس کر دیں، میں کہیں اور سے جا کے لے آتا ہوں۔ تو اس نے اسی پیسوں میں مجھے وہ کیبل دے دی۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گیا، میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے، 1 گھنٹے 8 منٹ کے بعد ہی میری بیٹری جو ہے 6% چارج ہوئی ہے۔ لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں یہ واپس لے کے بھی گیا تو اس نے چینج نہیں کرنی، اگر چینج کرنا ہوتا تو آدھا گھنٹہ اس نے ویٹ کیا، 2-3 کیبلیں لگاتا رہا۔ اس نے مجھے باہر اس کے جو مطلب گاہک تھے وہ رکے رہے، لیکن اس نے مجھے جو ہے پیسے نہیں دیے، کیبل ہی جھونٹ کے دی، کیونکہ اس میں اس کو منافع زیادہ ہو رہا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں،
تو میں ہاتھ جوڑ کے تمام پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ کرپشن والا کام چھوڑ دو، کیونکہ کوئی غریب بھی ہوتے ہیں۔ اب سرکاری اداروں میں بھی یہ کام چلنے لگ جائے، وہ بھی ہاسپٹلوں میں لوگ کتنی پریشان اداس چہرہ لے کے آتے ہیں، کسی کے مریض کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ کتنے پریشان ہو کے بیچارے یہاں آتے ہیں۔ جب یہاں آتے ہیں تو آگے ان کو بھی سرکاری اداروں میں بھی اگر پیسے دینے پڑیں تو پھر یہ پاکستان تو نہ رہا، پاکستان کا کوئی قانون تو نہ رہا۔ میں امید کرتا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کے دل میں رحم پیدا کرے، نرم کرے ہمارے دل، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔